کہ آج سے تقریباً کم و بیش 7-8 سال پہلے یا 9 سال پہلے یا 10 سال پہلے درس میں جو لوگ آتے ہوں گے، میں اس زمانے میں کچھ یہ جو وقت آتا تھا اور 12 ربیع الاول آتی ہے، لوگ عید میلاد مناتے، تو میں کچھ کہا کرتا تھا کہ دیکھیے ابھی تو اورنگ آباد تہذیب کے دائرے میں باقی ہے، ابھی بدعتیں بھی ان کی تہذیب کے دائرے میں ہیں، ابھی مطلب بدعتیں ویسی نہیں ہوئی جس طرح سے لوگوں نے کر لی ہے، لیکن ایک زمانہ ضرور آئیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ گانے بجانے شروع کریں گے، جب نہیں کرتے تھے لوگ، ابھی بالکل عام نہیں تھا، کہ دھیرے دھیرے بات شروع ہوں گی قرآن کی خیرت سے۔ آپ 4-5 سال پہلے کا موازنہ کیجئے، قرآن کی خیرت سے ابتدا ہوتی تھی، پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے نعت کی طرف بات جائیں گی۔ اب قرآن سے ابتدا کہیں بھی نہیں ہو رہی، اب نعت شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اگلے سال اب قوالیاں دیکھیں گے، اور ایک چند سالوں بعد آپ دیکھیں گے یہ پکچروں کے گانے بجانا شروع کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے اور شراب پئیں گے اور سب کچھ کریں گے، جو اس لیے کہ بدعات کو کوئی لمٹ سی نہیں ہوتی ہے، اس کو حدود ہی نہیں ہے، بدعت کو انلمیٹڈ ہوتا ہے نا، اس لیے کہ آپ جب شریعت کے ایک دائرے سے نکل گئے تو اب کتنے بھی دور جائیے، کیا پرابلم، کیا مسئلہ؟ ایک آدمی جب کسی ایک حد کو پار کر لیتا ہے تو اس کے بعد کتنے ہی دور جائے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، اس لیے کہ اب اس نے وہ حد کو پار کر لی، اور بدعتوں کو حد تو ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو کرنے والے عموماً جاہل عوام ہوتی ہے پوری۔ اب جس کا دماغ میں جو اچھا لگ رہا اس نے وہ بجانا ہے، وہ گانا ہے، وہ کرنا ہے، وہ سجانا ہے، وہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، اور بس اب ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ تو یہ ابتدا تھی، اور ہر بدعت کی ابتدا ایسی ہوتی، کر لیے تو کیا ہوا، منا لیے تو کیا ہوا، اب بدعت تو کر ہی رہے ہیں، گانے خیرت لگا دی صبح تو کیا ہوا، پھر گانے قوالی لگا دی تو کیا ہوا، پھر نعت شریف لگا دی تو کیا ہوا، پھر تھوڑے سے ایسے گانے جو پکچروں کے اندر ہوتے لیکن اسلامیات کچھ نہ کچھ اس میں ہوتی ہے، سلام کا ذکر ہوتا ہے، وہ لگا دی تو کیا ہوا، اور پھر اپنا ہیرو اور اپنی ہیروئن تو ہے پھر اس کا گانا بجا دی تو کیا ہوا۔ مسئلہ ایسی ہوتا ہے، تو بدعات کو حدود نہیں ہوتی، اس کو لمیٹیشنز نہیں ہوتی ہے، جب وہ نکل پڑتا ہے آدمی اس میں تو پھر بس پھر سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے، تھمتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہت محتاط رہیے بدعات کے معاملے میں، بہت محتاط رہیے۔ یہ شروع ہوں گی ایک بہت چھوٹی سی ایک وجہ سے، کیا ہوا کر لیے تو، لیکن ایک زمانے بعد یہ ناسور بن جاتی ہے سماج اور سوسائٹی کا، پھر نکالے یہ چیز نکلتی نہیں ہے، اور ایک زمانہ پھر ایسا آتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں کوئی نقص ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کوئی چیز چبھ جاتی ہے، اور اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو وہ چیز ناسور میں تبدیل ہو جاتی، سڑنا شروع ہوتا ہے وہ حصہ، اور ایک زمانہ آتا ہے پھر اس کو کاٹ دینا پڑتا ہے جسم سے، تبھی جا کر اس جسم کو، اصل جسم کو راحت ملتی ہے، ورنہ پوری قوت، پوری طاقت، پوری توانائی جو جسم کھا پی کر بناتا ہے وہ سب اس ناسور کو بھرنے میں لگا دیتا ہے، اور ناسور ختم ہونے والی چیز نہیں ہوتی، اس کو کہ جتنا آپ اس کو کیجیے وہ بڑھتا رہتا ہے، تو آخری حل ہوتا ہے اس چیز کو کاٹ کر نکال دینا پڑتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے کہ ہم اس پہ مجبور ہو کہ ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، چھوڑ دو، اس سے اچھا ہے کہ پہلے احتیاط کر لے کہ ان چیزوں میں پڑ ہی نہ ہو، چونکہ ایک بار پڑ جائیں گے تو پھر آخر میں چھوڑنا ہی پڑے گا، ختم نہیں ہونے والی، یاد رکھیے۔ اور جو زمانہ آگے بڑھتا جائیں گا، انسانی عوام اور تعداد انسانوں کی بڑھتی جائیں گی، تو ایک زمانے بعد یہ ان کنٹرولڈ ہو جاتا ہے سسٹم، یاد رکھیے، فطری چیز ہے۔ ظاہر سی بات، اورنگ آباد اگر ایک خریا ہوتا، چھوٹا سا دیہات ہوتا، تو کوئی ایک مفتی صاحب آتے، تھوڑی سی آواز لگاتے کہ بھائی یہ سب بند کرو، بدعت خرافات، اورنگ آباد سے صفایا ہو گیا ان بدعت کا۔ خریا ہوتا اگر چھوٹا سا ایک گاؤں ہوتا، اورنگ آباد ایک جو ہے گاؤں کی اگر شکل میں ہوتا، گرامین ہوتا، گرام پنچایت جہاں ہوتا، تھوڑا بڑا ہوتا تو تھوڑا مشکل جاتا، لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ لیکن جو شہر بڑھتے جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو آپ برائی کو پھر کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس سے پہلے کی وہ موقع ہم پہلے کوشش کریں۔ اور آج وہ زمانے میں ہم لوگ تو جی رہے ہیں کہ جہاں شہر اور علاقے اتنی وسعت لے چکے، اتنی بڑھ چکے ہیں کہ اب ایک علاقے میں کنٹرول ہوگا، دوسرے علاقے میں وہ جو ہے بے لگام چلے گا، دوسرے علاقے میں کنٹرول ہوگا، تیسرے۔ تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی نفسوں کو بچا کے رکھنا ہے، بس باقی اب ہونے دیے جو ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب کنٹرول کتنوں کو ہم سمجھا پائیں گے، کتنوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ہماری پہنچ بھی تو ایک حد ہوتی ہے نا، آپ کی پہنچ ایک حد تک ہے، میری پہنچ ایک حد تک ہے، اور تمام لوگوں کی جو تنظیمیں، جماعتیں کام کر رہی ہیں بدعت، خرافات، شرک کے خلاف، ان کی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے، ان کی ایک لمٹ ہے، اور وہ ان کو بتا سکتے جو سن سکتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، جو سننا چاہتے نہیں ان کیا بتائیں گے، سمجھ رہے بات؟ تو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، کم از کم ان کو تو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بھی نہ ہوا تو یاد رکھیے پھر بات بہت زیادہ کھسک جائیں گی ہمارے ہاتھوں سے، بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے۔ تو بدعت کی شروعات یاد رکھیے بس ایسے ہی ہوتی ہے، ہر برائی کی شروعات بس یوں ہی چھوٹی چیز سے ہوتی، کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا، پی لیے تو کیا ہوا، کھا لیے تو کیا ہوا، چلے جانے میں کیا حرج ہے، سن لینے میں کیا حرج ہے، بول دیے تو کیا ہو گیا، ہے نا، پھر لے لیے تو کیا ہو گیا، پھر وہ معاملہ وہ رکتا ہی نہیں، پھر وہ کیا ہوا، پھر دیکھیں نا آپ نے، پھر پہلے خیرت سے شروع ہوا، خیرت سن لی تو کیا ہوا، پھر نعت سن لی تو کیا ہوا، پھر
قوالیاں سننی تو کیا ہو، اب دیکھیے گانا بجانا آ گیا اس میں، پھر اب کیا گانے سن لیے تب وہ معاملہ رکنے والا نہیں، یاد رکھیے. اور یہ بات میں نے اپنے تجربے سے کہی تھی، یاد رکھیے، جو میں نے مشاہدہ کیا بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا. ایک علاقہ میں نام نہیں لوں گا، وہاں شروعات ایسی ہوتی تھی جہاں میں بھی رہا ہوں. شروعات یوں ہوتی ہے کہ جب فجر ہوتی ہے تو وہاں کیسی شروعات جو بتاتا ہوں اندازہ لگا سکتے بدعت کیسی پھیلتی ہے، اس کو روکنی. وہاں یوں ہوتا تھا کہ جب فجر کی نماز ہو جاتی ہے اور اگر 12 ربیع الاول ہوتا، ٹھیک، تو وہ فجر کے بعد اسی مائک سے جس میں سے اذانیں آتی اس میں خیرت لگایا کرتے ہیں. پھر وہ خیرتیں بہت دیر تک چلتی ہے، کم بیش 9-10 بجے تک. اس کے بعد اسی سسٹم میں اسی مائک سے جس میں سے اذان آتی خیرت کے بعد اسی میں سے وہ جو ہے نعت لگاتے ہیں، پورا علاقہ سنتا. اور یہ ایک مسجد نہیں، مساجد یہی کرتی وہاں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے بعد جب یہ ختم ہوتا ہے تو کم بیش 1 یا 2 بجے کے قریب جو ہے جب ظہر کی نماز ہو جاتی ہے اسی مائک سے قوالیاں آتی ہے، پھر اسی مائک سے قوالیاں آتی ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر جلوس نکالا جاتا ہے جس میں ہر فرد ہر محلہ اپنا ڈی جے لاتا ہے. مطلب ایسا جلوس نکلتا ہے تو یہ سنگٹنا، یہ گروہ، یہ گٹ آ رہا ہے، اب یہ سنستھا آ رہی ہے، وہ اپنا ڈی جے لاتی پڑے. اس کے بعد جو ہے گانے شروع ہوتے ہیں، گانے میں بول رہا ہوں بالکل گانے. اور مغرب کی بات تو عالم یہ ہوتا ہے کہ لوگ شراب پی کر ناچتے ہیں، شراب پی کر ناچتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں دیکھا، تو بہرحال ہر چیز نامعلوم ہونے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہوں شراب پی کر ناچتے ہیں. عید میلاد النبی ہے بھائی، کون روکے گا؟ یہ بالکل ہو وہی تصور ہے جیسا رام کی جینتی مناتے ہیں، شیو کی جینتی مناتے ہیں، بدھ کی جینتی مناتے ہیں، جو ہے مہاویر کی جینتی مناتے ہیں. شروعات ایسی ہوتی ہے، صبح بھجنوں سے شروعات ہوتی ہے، بھجن ختم ہونے تک دوپہر تک آپ دیکھیے پھر وہ گانے بجانے، چونکہ ان کے پاس کوئی نعت وات تو ہے نہیں، اب گانے شروع ہو گئے. ابھی گانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو پھر شام میں، تو پھر دن میں پھر بھی بالی ووڈ رہتا ہے، شام میں تو پھر مغرب کا تو ہالی ووڈ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے نا. بس پی رہے ہیں شراب اس لیے کہ ان کے جنم دن ہے نا، ان کی پیدائش کا، اور بس اتنا کہنے سے شاید ان کو کامیابی ملتی ہے. ان کے مذہب میں، شریعت میں صرف ایک دن خوشی منانے سے کسی کی پیدائش کی کامیابی نہیں ملتی، آخرت کی ضمانت نہیں لی جاتی. معلومات جس چیز سے ملتی ہے وہ بتا دی گئی ہے، جس سے نہیں ملتی بہرحال لوگوں نے بنا لی. بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 مختلف صورتوں کی 3 مختلف آیتوں کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے رکھے، مکمل تو میں نے نہیں رکھی، اس کے حصے ہیں کچھ. یہ جس میں پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 154 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے اس سے پہلے 51، 52، 53 بڑے احکامات دیے. 54 میں یہ فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. دیکھو یہ سیدھا راستہ جو ہے اس کے تعلق سے بہرحال تفصیلات یوں آتی ہے احادیث میں. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، اس انتقال میں گئے، قبر کھودی جا رہی تھی تو مٹی نکل رہی تھی قبر سے، اور تھوڑا وقت تھا تدفین کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے اکڑو، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹہنی لی جھاڑ کی سوکھی، اور کچھ آپ اس میں لکیریں مارنے لگے. جب آپ وہ کام کر چکے تو صحابہ غور سے دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیا لکھا، کیا بنایا ہے اس مٹی میں. جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر ماری، ایک اسٹریٹ لائن، اور اس کے دائیں بائیں جانب رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کی طرف سیدھے اور الٹے کی طرف جو ہے کچھ لکیریں ماری چھوٹی چھوٹی، اور کہا کہ دیکھو یہ جو سیدھی لکیر میں نے ماری ہے بیچ میں بڑی، یہ میرا راستہ اور میرا طریقہ ہے، اس پر چلنا تو، اور یہ صراط مستقیم ہے، یہ راہ ہدایت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. اور اس پہ میں نے جو دائیں بائیں جانب چھوٹی لکیریں ماری ہے نا، یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہیں جو انسانوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. تو پتہ چلا صراط مستقیم پر ہونا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم پر آنے کے بعد تو اب شیطان بہکائیں گا، ورنہ جو گمراہی میں کفر میں لگے لوگ ان کو تو اس نے چھوڑ دیا ان کے کفر میں. تو کہا شیطان بیٹھا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے. جب یہ بات سنی صحابہ نے تو کہا اللہ کے رسول وضاحت کیجیے، تفصیلات دیجیے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے اس ڈائیگرام کی وضاحت کی اور کہا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ جو بیچ کی لکیر میں نے سیدھی ماری ہے یہ میرا طریقہ ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی پیروی اور اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے اطراف جو میں نے ماری ہے ان پہ نہ چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، تو تم میرے بتائے گئے صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. صحابہ اس بات کو سمجھ گئے. تو پتہ چلا صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، صراط مستقیم پر ٹکے رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جستجو کے ساتھ جینا پڑے گا کہ صراط مستقیم ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ جس پہ اللہ نے روشنائی کے مینار لگا دیے ہے، چراغ جلا دیے کہ اس کو دیکھ کر ہم بیچ میں چل سکتے ہیں، لیکن اس صراط مستقیم کو چھوٹے چھوٹے ڈائیورجن، چھوٹے چھوٹے راستے جو اندھیرے ہیں، شیطان ان پر بیٹھا اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس طرف آئے اور اس کا راستہ
जहन्नुम की आग याद रखिए। इसीलिए बार बार हर बार जब नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज में हम ये पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधी राह चला। सवाल ये आता है ईमान लाने के बाद अब क्या सीधी राह बचा? नहीं, ईमान लाने के बाद तो अब ज्यादा मुमकिन है कि हम बहकेंगे, इसलिए कि कुफ्र में जो पड़े हैं शैतान ने तो उनको बहका दिया, अब उसको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनके कुफ्र उनके शिर्क उसमें वो परेशान है अपने आप से। लेकिन जो लोग ईमान का दावा कर रहे हैं, ईमान के तरफ बढ़ रहे हैं, ईमान पर अमल कर रहे हैं, उनको रोकना इसका असल काम है। दूसरी आयत में जो तिलावत की अल्लाह फरमाता सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह ने ये भी हिस्सा है उस आयत का, अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों जो तुम्हें दे दे उसे ले लिया करो, और जिस चीज से रोक दे उससे रुक जाया करो। क्या फरमाया? वमा आताकुमुर रसूल, जो अता कर दे नबी तुमको वो ले लिया करो, वमा नहाकुम, और जिनसे मना कर दे फंतहु, तो फिर तुम क्या करो? उनसे रुक जाया करो। तो पता चला शरीयत और इस्लाम में सिर्फ वही काम मुझे और आपको करना है जो नबी ने दिया वो करना है, जिससे रोक दिया उससे रुकना है, और जो नहीं किया उसको कभी नहीं करना है, इसलिए कि उसके बारे में बताया नहीं ना। देखिए क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को भेजा आखिरी, तो इस आखिरी नबी का ये काम था कि उम्मत को पूरी चीजें बता दी, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस नबी ने सब कुछ कर दिया, तो जो किया और हुक्म दिया ये तो करना ही है। जिसको करते हुए देखे खामोश रहे ये भी सुन्नत हुई, ये भी करना है। जिसके ताल्लुक से मना किया इसे रुक जाना है, और जो किया ही नहीं, इसलिए कि कुछ चीजें तो तसव्वुर ही नहीं थी दीन में कि ऐसा होगा, तो उससे तो बिल्कुल रुकना है ना। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, है ना, कुरानी आयत है ना सूरह हुजरात। सवाल ये है मर्द मर्दों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, औरतें औरतों का मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन मर्द औरतों का उड़ा रहे हैं, औरतें मर्दों का उड़ा रही। इसलिए कुरान ने क्या बोला? मर्द मर्द का ना उड़ाए, औरत औरत का ना उड़ाए। ये कहाँ कहा कि मर्द औरत का ना उड़ाए, औरत मर्द का ना उड़ाए, है ना। तब हम मर्द जमा है मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ बैठ के औरतों का मजाक उड़ाएंगे। औरतें या जमा हुई आपस में मजाक नहीं करेंगी, मर्दों का मजाक उड़ाएंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? वो कहेंगे इसमें कुरान में कहाँ है ऐसा? कुरान में तो है मर्द मर्द का। इसलिए कि जो चीजें मुहाल थी सोचना भी, जो होती ही नहीं थी, उसका जिक्र क्यों किया जाए? इसलिए कि शरीयत में मर्दों और औरतों का मिलना साबित ही नहीं है। जब साबित नहीं तो मजाक तो सवाल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह जो सुन्नत करना थी बता दी गई, जो जायज थी देखा और खामोश रह गए कि ये भी कर सकते हो, जो जरूरी थी उसका हुक्म दे दिया, जो आपने बोला ही नहीं मतलब ये तो मुहाल है, करना ही नहीं है इसको। समझ रहे हैं बात को? तो जो नबी दे दे उसे ले लो, जिससे नबी रोक दे उससे हम लोग रुक जाए, और जो किया ही नहीं उसका तो ख्याल ही मत कीजिए आपकी हमें करना है कभी, याद रखिए। ठीक। तीसरी आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की ये सूरह नाम सूरह मायदा सूरह नंबर 5 उसकी आयत नंबर 3 का ये भी एक हिस्सा था, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम। ये आयत के ताल्लुक से शान नुज़ुल यूँ बताया जाता है, तफसीरें यूँ आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में कई खुतबे दिए। वैसे तो एक खुतबा आपने दिया और उस खुतबे में आपने लोगों से कहा और पूछा कि हल बल्लगतु, क्या मैंने तुम लोगों तक पैगाम पहुंचा दिया इस्लाम का? तो सहाबा जो जिनकी तादाद रिवायतों में आती 1,40,000 या 1,44,000 या उससे तजावुज उससे ज्यादा थी, सब ने कहा कालू बला या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ आपने हम तक पैगाम पहुंचा दिया, इस्लाम पहुंचा दिया। जब साहबा ने गवाही दी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो कलमे की उंगली कहते शहादत की उंगली सीधे हाथ की उठाई और कहा अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू गवाह रहना मैंने इन तक पैगाम पहुंचा दिया। इसलिए कि ये भी गवाह है उस चीज पर, गवाही दे रहे हैं, अल्लाह तू गवाह रहना मैंने इन तक तेरा दीन मुकम्मिल पहुंचा दिया। अल्लाह तू गवाह रहना जो तूने मुझे दिया, जो करने का और जिससे रुकने का, मैंने सब बातें इन तक तेरे दीन को, तेरी वही को, चाहे कुरान की शक्ल में हो, मेरे अक़वाल की शक्ल में हो, हदीस की, मैंने इन तक पहुंचा दिया। सहाबा ने भी गवाही दी, मतलब उम्मत ने गवाही दी इस चीज पर। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाजिल की अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मिल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और जो इस्लाम लेकर आएगा मैं उससे राजी हो गया। तो अल्लाह ने अपनी रज़ा बता दी कि इस्लाम लेकर आओ मैं तुमसे राजी हो गया, है ना। तो उस दिन ही जिस दिन ये आयत नाजिल हुई वो दिन जो है इस्लाम मुकम्मिल हो गया था। मतलब ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस्लाम कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर कोई कमी बेशी ज़्यादती कमी इसकी ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि इस्लाम मुकम्मिल हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ महीने बाद जो है आपकी बहरहाल हज्जतुल विदा के बाद जो है आपकी वफ़ात हो गई।
تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین اسلام جو ہے مکمل ہو چکا تھا، یاد رکھیے۔ اب اس کے اندر قیامت تک کے لیے کسی چیز کے ڈالنے اور نکالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یقیناً اس کے اندر ہر چیز صراحتاً نہیں آتی ہے، سمجھ رہے نا، کچھ چیزوں کو علماء اخذ کر کے نکالتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی اصل اور بنیاد ہمیشہ شریعت میں موجود ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح خود میں نے ایک آیت بھی آپ کے سامنے، ایک حدیث رکھی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہمارے لیے کیا وصیت کرتے ہیں، کچھ تاکید کیجئے ہمیں، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے بولنے پر ایک تاکید امت کو کی اور فرمایا تھا ترکت فیکم امرین۔ اس صحابی کا ڈر یہ تھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے، یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث یوں ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ایک خطبہ دیا، بڑا فصیح اور بلیغ، بہت اپنے الفاظ کے اعتبار سے جو بہترین اور بہت جامع، بہت مختصر، لیکن فصیح اور بلیغ تھا اپنے الفاظ کے اعتبار سے، بہت چنندہ باتیں آپ نے کہی۔ تو ایک نوجوان صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایسی بات آپ نے ہم سے کہی، ایسی بات کی ہے کہ خوف ہے، ڈر ہے کہ شاید اس کے بعد آپ ہم سے خطاب نہیں کریں گے، مطلب جو انداز تھا آپ کا بات کرنے کا، جیسی بات آپ کر رہے تھے، تو ہمیں یہ خوف ہے شاید اس کے بعد کوئی خطبہ آپ ہمیں نہیں دینے والے ہیں۔ اور صحابہ یہ بات اس لیے بھی سمجھ چکے تھے کہ سورہ نصر نازل ہو چکی تھی، اور سورہ نصر میں ایک طرح سے اعلان ہو چکا تھا کہ آپ جو ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے، اور نبی کو استغفار کرنے کا حکم آیا، مطلب اب جانے کا وقت قریب تھا، اب انتقال ہو جائیں گا۔ صحابہ کو اندازہ تھا، کچھ نہ کچھ گمان ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صحابی نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ شاید یہ آپ کا آخری خطبہ ہو، جس انداز سے آپ بات کر رہے تھے، تو کیوں نہ کچھ وضاحت آپ اور کر دے، کچھ نصیحت ہمیں کر دے، کچھ اور بتا دے ہمیں آنے والے حالات کے تعلق سے، اس کی تکلیفوں کے تعلق سے، اس کی سنگینیوں کے تعلق سے، یا کیا آپ ہمارے تعلق سے آپ فرمانا چاہتے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور کہا ترکت فیکم امرین، تم چاہتے ہو نا مجھ سے کہ میں کچھ بتاؤں تمہیں، تو سن لو پھر، کہ میرے جانے کے بعد تم کو یہ ڈر ہے نا کیسے ہوں گا، ابھی تو وحی کا سلسلہ چالو ہے، کوئی گمراہی آتی ہے، کوئی فرقہ بنتا ہے، کوئی غلط بات آتی ہے، وحی آ جاتی ہے، معاملہ ختم، میں چلا جاؤں گا، تو پھر کیسے ہوں گا، تو سن لو پھر، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑ کر رکھوں گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی کتاب میری سنت۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں دیا، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، مطلب یہی ایک خطبہ تھا آخری جو آپ نے لوگوں میں دیا۔ تو ایک طرح سے یہ حدیث نبی کی وصیت تھی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں مضبوطی سے، اور اللہ جو عربی زبان کے اندر تمسک کا لفظ جو آیا ہے یہاں، اس کا معنی صرف عام پکڑ نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دانتوں سے پکڑ لینا، دانتوں سے۔ اور دانتوں سے انسان کب پکڑتا ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ جب اس کے ہاتھ نہیں رہتے ہیں، اور دانتوں کی پکڑ سب سے مضبوط پکڑ ہوتی ہے، ہاتھ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، معلوم ہے؟ انسان دانت سے کوئی چیز پکڑتا ہے تو اتنی طاقت لگا پاتا ہے جو ہاتھ سے بھی نہیں لگا پاتا ہے، معلوم؟ اور دانتوں کی پکڑ بہت آسان نہیں ہوتی، کوئی چھڑا لے اس سے۔ تو کہا لن تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک یہ دو چیزوں کو، اگر ہاتھ نہ ہو تو دانت سے پکڑ لو، پکڑ کے رکھو، بس تھامے رکھنا اس کو۔ کیا کیا؟ کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو اصول مل گیا قیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو، کہ اگر ہمیں گمراہی سے بچنا ہے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ لن کا لفظ کیا عربی زبان میں جو آتا ہے وہ ہرگز نہیں کے لیے آتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ لن، ہرگز نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون، جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ لن کا لفظ آیا، تو یہاں کا لن تضلوا، تم گمراہی نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک پکڑ کے رکھو گے کتاب اللہ و سنتی، اللہ کتاب میری سنت۔ تو قیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو پیمانہ اور اصول مل گیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو بہت مضبوطی سے تھامنا ہے۔ مضبوطی سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ گمراہیاں ایک کے بعد ایک حملہ کرنے والی ہے تم پر، تو بس ان کو پکڑ لو، معاملہ تمہارا آسان ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو مجھے اور آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور اس کے مطابق ہی میری اور آپ کی زندگی ہو۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہی میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو اپنا شیوا، طریقہ، شعار، زندگی جینے کا معمول بنا لیا ہے۔ بنا لیا نہیں بنا لیا؟ سب نے بنا لیا ہے۔ اور ہر بار سنت کی مخالفت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے ہمیں،
بلکہ سنت کی مخالفت ہمارا جینے کا طریقہ ہے، اور ایسی مخالفت کی جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں. ہر معاملے میں، چھوٹا بڑا، ہر معاملے میں مثال دے سکتا ہوں. ایک موٹی مثال لیجیے فرائض کی، صرف نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز اول وقتوں میں پڑھتے تھے، ہے نا، اور بالخصوص 4 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب. اس میں ظہر کا ایکسیپشن مستثنا کے ساتھ کہ جب گرمیوں کے دن ہوتے ظہر تاخیر سے پڑھتے، سردی ہوتی تو ظہر جلدی پڑھتے، لیکن 4 نمازیں اول پڑھتے. ایک نماز جو عشاء ہوتی ہے تاخیر سے پڑھتے آپ. تو عمومی تو طریقہ یہ کہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھا جائے جو 4 ہیں، اور ایک نماز جو عشاء ہے اس کو تاخیر کرنا چاہیے، آخر وقت میں پڑھنا چاہیے. یہ سنت رسول ہے. ہمارا معمول اس کے برخلاف، ظہر آخر وقت، فجر آخر وقت، ظہر آخر وقت، عصر آخر وقت، اور مغرب بہرحال آخر اور اول نہیں، بہت کم وقت ہوتا، 20-25 منٹ تو وقت مغرب کا ہوا. یہ نمازیں جو جلدی پڑھنا ہے اس کو ہم دیر سے پڑھتے ہیں. اچھا، جو نماز دیر سے پڑھنا ہے اس کو عشاء کا وقت ابھی شروع ہو بھی نہیں رہا ہے تو 1-2 منٹ پہلے اذان ہو جاتی ہے وقت سے، اور بس 3-4 منٹ بعد نماز کھڑی ہے نا. اس لیے کہ جب گرمی کے دن آئیں گے تو عشاء وقت چالو ہوتا ہے 8:41 پر، اذانیں ہوتی 42 منٹ پر، اور 45 منٹ پر جماعت کھڑی ہوتی. دیکھیے، تو گویا جہاں نبی دیر کر رہے ہیں وہاں ہم جلدی کرتے ہیں، جہاں جلدی کر رہے ہیں وہاں دیر کر رہے ہیں. دیکھیے اندازہ لگائیے. فجر آپ جلدی پڑھتے ہیں، ہم دیر سے. ظہر جلدی پڑھتے ہیں، ہم دیر، سب دیر سے. اور جو نماز آپ تاخیر کرتے، اتنی تاخیر کی حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلتے عشاء کی اور اتنی تاخیر کرتے کہ ہم میں سے کچھ لوگ کئی بار خراٹے لے کے سو جاتے، اس لیے کہ دن بھر کے تھکے ماندے آتے بیچارے کام کاج کر کے، دھوپ گرمی ہے، مٹی کا معاملہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے آدمی کو اگر کھانا کھا لے مغرب کے گھر آ کر تو اب نیند نہیں آئیں گی. تو صحابہ ایسے بھی سوتے کچھ کہ خراٹے لیٹے اٹھانا پڑتا رسول اللہ آگے نماز کے لیے. تو اتنی تاخیر سے آپ عشاء پڑھتے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ نماز کو تو سب سے اول وقت میں، باقی تو ہر معاملہ لیجیے، ہر مطلب اس کی کوئی وہ ہو ہی نہیں سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھیوں کو رکھو، مونچھوں کو تراشو. ٹھیک، چلیے بھائی کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، سمجھ میں آ رہا، لیکن مونچھیں بڑی بڑی کرتے ہیں، سنت کی مخالفت. کیا فرما رہے ہیں آپ حدیث کے اندر؟ داڑھیوں کو رکھو، مونچھوں کو تراشو. تو اگر میں داڑھی نہیں رکھ سکتا ہوں تو مونچھیں بھی نہیں رکھ سکتا ہوں، پھر اس لیے کہ پھر جہاں مخالفت ہو رہی ہے نا سنت، تو ہر جگہ مخالفت سنت کو ہم کو بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر. بلکہ اس کو زندگی جینے کا معمول، طریقہ، شیوا، پہچان ہماری ہم نے بنا دیا ہے. اور ایسی میں ابھی ہزار مثالیں دے سکتا ہوں، وقت نہیں اتنا کہ میں مثالوں پر جاؤں. تو یہاں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت تو کہہ رہی ہے میری بات مانو، ہماری بات سنو، ہم ہدایت کے لیے آئے ہوئے تمہارے. ہمارا معاملہ ہے کہ نہیں ہم تمہاری مخالفت کر کے مزہ لیں گے، ہم کو اسی میں اچھا لگتا ہے، وہی کام ہم کو مزہ آتا ہے، جو کام جو آپ بول رہے ہیں ہم اس کے خلاف کریں گے. اچھا، یہ کر کے پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اولاد کا بگاڑ، معاشرے کا بگاڑ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں سے لائے ہوا ہے. یاد رکھیے، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے لایا ہے بگاڑ، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو مضبوطی سے نہیں تھاما اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اسی طرح بدعت کیا ہوتی ہے یا سنت کیا ہوتی ہے پہلے دیکھ لیں. سنت ہر وہ عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم دیا اور کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے، یہ سب سنت ہے. سنت ہر وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے حکم دیا کیا کرو، مطلب خود کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا لیکن حکم دیا کیا کرو، یا آپ کے سامنے کسی نے کیا اور آپ خاموش رہے. تو ایک سنت جو آپ نے کیا وہ فعلی سنت، ایک سنت جو آپ نے حکم دیا وہ قولی سنت، ٹھیک ہے، یا حکمی سنت، اور ایک سنت جس کو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا کسی عمل کو خاموش رہے، اسے تقریری سنت کہتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ کہ صحابہ نے کیا، آپ نے نہیں کیا لیکن آپ خاموش رہے، یہ بھی سنت کا درجہ پا جاتی ہے، اس کو تقریری بولتے ہیں. اور آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت، اس کو سنت کہتے ہیں عربی زبان. سمجھ گیا؟ فعل، قول، تقریر، آپ کے صفات، اخلاق اور سیرت، یہ مل کر سب بنتا ہے مجموعہ سنت کہلاتا ہے. یاد رکھیے یہ ہے سنت. اب بدعت کیا ہے یہ بھی جان لیں. بدعت سنت کا الٹ ہوتی ہے. یاد رکھیے بدعت سنت کا الٹ ہوتی ہے. تو بدعت کیا؟ دیکھیے، ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب اور نیکی کی نیت سے کیا جائے جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہیں ملتی ہے. تو ایسا ہر کام یاد رکھیے یہ بدعت ہے. ہر وہ کام جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہیں ملتی ہے لیکن ہم اس کام کو نیکی اور ثواب سمجھ کے کریں تو ایسا ہر کام کیا ہے؟ بدعت ہے. یاد رکھیے، ہے نا. تو دیکھیے دین کے اندر، یہاں یہ نہیں کہا دنیا میں جو تم کرو، دین کے اندر تو دنیا میں تو ایک سے کی زیادہ ہم کر سکتے ہیں، اس میں شریعت نے ہم کو منع نہیں کیا. دین کے معاملے میں، اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ مدینہ آئے. جب آپ مدینہ آئے تو صحابہ کچھ تو بھی ڈیزائن بناتے تھے جھاڑوں پر. آپ نے دیکھا یہ کیا ڈیزائن بنا، آپ کو شک ہوا
کہیں یہ لوگ کسی غلط اس میں یا غلط عقیدہ یا نشانات کے تعلق سے یہ نہ رکھے کہ اس سے اچھائی آتی ہے برائی جاتی ہے کچھ اس طرح یا فصل زیادہ ہوتی ہے. آپ نے کہا یہ نشانات کیوں بناتے ہو, بند کر دو. سب نے نشان بنانا جھاڑ پہ بند کر دیا. اس سال فصل ہی نہیں ہوئی اور ہوئی تو اتنی کم ہوئی کہ سب صحابہ پریشان ہو گئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال فصل بہت کم ہوئی. کہا کیوں؟ تو کہا وہ نشانات جو ہم بناتے تھے وہ اس لیے بناتے تھے کہ ان نشانات کی وجہ سے کیڑے متاثر ہوتے تھے, اٹریکٹ ہوتے تھے, اس طرف مائل ہوتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کیڑوں کا آنا ضروری جھاڑوں پر, جس سے مذکر جھاڑ کے جو ہے بیج نکل کر حصے نکل کر مؤنث جھاڑ پہ جاتے ہیں, مؤنث کے نکل کر مذکر پہ آتے ہیں, جس کی وجہ سے کھجور لگتا ہے جھاڑ کو. پالینیشن جس کو بولتے ہیں انگلش میں. کیڑے یا ہوا کے ذریعے کچھ ذرات اڑتے ہیں ایک جھاڑ سے دوسرے جھاڑ پہ جاتے ہیں جو پھل پکنے اور پھل آنے کے لیے وجہ بنتے ہیں نا. بولتے ہیں نا کبھی ایک جھاڑ ہے اس کو پھل نہیں آ رہا تو کیا بولتے ہیں, دوسرا جھاڑ ہونا اس کے آس پاس تب پھل آئیں گا. پالینیشن نہیں ہونا, دونوں جھاڑ کے بیچ ٹرانسفر نہیں ہو رہا ایک جگہ ہے نا ایک طرف. تو کہا کہ ہم یہ اس لیے کرتے تھے کہ ادھر کے کیڑے ادھر اٹریکٹ ہو ادھر کی ادھر, لیکن اب ہم نے وہ کام نہیں کیا ڈیزائن جس کی وجہ سے وہ کیڑے نہیں آئے تو فصل کم ہوئی. تو کہا اچھا اس لیے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتا کہیں کوئی عقیدتاً تو نہیں کرتے تھے. کہا اس لیے کرتے تھے. تو کہا دیکھو یہ تمہاری دنیا ہے, اس میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو تو جو چاہے کرو, لیکن ہاں دین کی جب بات کروں تو میری بات لیا کرو. دیکھیے آپ نے خود فرق کر دیا. کہا یہ تمہاری دنیا ہے, جھاڑوں کو تم ڈیزائن بنا رہے ہو کیڑے آنا, جھاڑوں کے آلے بنا رہے ہو, اچھی اچھی گاڑیاں بنا رہے ہو, خرید رہے ہو, اچھے اچھے گھر, یہ تمہاری دنیا ہے, تم زیادہ جانتے ہو. لیکن ہاں جب دین کے معاملے میں کہا کروں تو میری بات کو لے لیا کر. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارع تھے, آپ شریعت لے کر آئے تھے. آپ دنیا کے معاملات آرکیٹیکٹ انجینئر ڈاکٹر نہیں تھے, آپ شارع تھے, شریعت. ساتھ میں آپ نے ڈیزائننگ بھی کی نا, مسجد نبوی آپ نے اپنے ڈیزائن سے بنائی تھی, بہت سے کام کیے, لیکن آپ اس میں پرفیکشنسٹ نہیں تھے, آپ کا وہ فیلڈ نہیں تھا. آپ شارع تھے, شریعت کو بتانے آئے تھے, نہ کہ طب اور انجینئرنگ اور یہ. ٹھیک ہے, آپ کا مقصد تھا. یہ سب تو امت کر لیں گی بعد میں, اس لیے کہ جب شریعت مکمل آئیں گی وہ شریعت بنیاد بنیں گی ان تمام علوم کے لیے, لیکن آپ اس کام کے لیے نہیں آئے تھے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ سمجھ رہے آپ کا مقصد شریعت تھا. تو آپ نے کہا یہ دنیا کا معاملہ, جھاڑوں پہ ڈیزائن, مجھے لگا کسی عقیدے سے بنا رہے اس لیے روک دیا, لیکن اگر یہ ہے کہ کیڑے آئے تو یہ تم زیادہ جانتے ہو. تمہارا کام تھا مجھے سمجھانا کہ یہ نہیں کر, لیکن اب تمہارا مسئلہ ہے یہ تم زیادہ جانتے ہو, اور جب میں لیکن دین کی بات کہوں تو میری بات لے لیا کرو. تو دین میں کوئی نیا کام, دنیا میں نہیں, دنیا میں خوب الٹریشن کیجئے, خوب نئے نئے ایجادات کیجئے. دین میں کوئی نئی چیز مت ایجاد کیجئے, اس لیے کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے کوئی نئی چیز, نئی بات, نیا کام, الٹریشن. ٹھیک ہے, چینج جس کو کہیں گے یہ ہوتا ہے بدعت. ٹھیک ہے, تو ہم دین میں بدعت نہیں کر سکتے دنیا میں. اچھا, اب بدعت جو ہے یہ شریعت کو سب سے نقصان دہ چیز ہے, اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ سے کرتا ہے. اگر میں شراب پیتا ہوں اور مجھے پتا ہے شراب حرام ہے پینا, تو کبھی نہ کبھی میں شراب سے ضرور توبہ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے شراب حرام ہے لیکن میں پی رہا ہوں. اگر میں سود خور ہوں اور میں سود لے رہا ہوں اور اگر مجھے پتا ہے سود حرام ہے تو کبھی نہ کبھی اللہ سے توبہ کر کے میں سود چھوڑ دوں گا نا. لیکن اگر میں شراب پیوں اور یہ سمجھوں کہ یہ تو دین کا حصہ ہے, نیکی ہے, تو آپ کیا امید کرتے ہیں آپ شراب کبھی چھوڑوں گا میں؟ اگر میں سود لوں اور یہ کہوں سود بھی تو تجارت ہے اور اس کو تجارت سمجھ کے حلال سمجھ کے کروں, تو آپ کبھی توبہ کروں گا میں؟ نہیں. تو اسی لیے بدعتی جو ہے بدعت کو چونکہ دین سمجھ کے کرتا ہے یہ زیادہ خطرناک عمل ہے. یاد رکھیں, معصیت اور گناہ سے زیادہ خطرناک بدعت ہے. اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ شیطان کو گناہوں سے زیادہ بدعت زیادہ محبوب ہے, اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کو کبھی توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی, اس میں مر بھی جاتا ہے. معلوم, اس لیے کہ توبہ کہاں سے نصیب ہوں گی, اس کو دین سمجھ رہا ہے. آپ دیکھیے نا کس دھڑلے سے, کس جوش سے, کس ہرش اور الاس جس کو کہتے ہیں نا ایک تہوار کی طرح منائے جا رہی بدعتیں, تو وہ توبہ کہاں نصیب ہونے والی؟ وہ تو زندگی بھر کریں گا, بلکہ وہ تو اس پہ مرنا پسند کریں گا, مرتے وقت بچوں کو وصیت کریں گا اسی عمل پر, اس لیے کہ اس کو وہ دین, پارٹ آف ریلیجن, دین کا حصہ سمجھ کے کرتا ہے. ٹھیک, وہ کہتے تھے کہ بدعت زیادہ محبوب ہے شیطان کو بنسبت معصیت اور گناہوں سے. بدعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت آسان ہے. بدعت کرنے کا مقصد یہ ہے کم وقت میں زیادہ کام, کم وقت میں زیادہ نیکیاں, کم اعمال میں یا کم وقت میں اور کم اعمال میں جلدی سے جنت چلا جاؤ, مغفرت کرا لو. یہی مقصد ہے بدعت. ہر بدعت ایسی ہے. دیکھیے, فلاں عمل کر لیے تو 1000 سال کے گناہ معاف. ماشاءاللہ, کون نہیں چاہتا 1000 سال کے گناہ معاف کرانا؟ فٹ فٹ میں نے کر لیا, 1000 سال کے گناہ معاف. فلاں نماز پڑھ لو فلاں وقت کے بعد تو کیا فائدہ اس کا؟ 200 سال کے گناہ معاف. ماشاءاللہ, 2 سال تو جیوں گا بھی نہیں, 60 سال کا ہی معاملہ ہے, 200 سال ایکسٹرا کر کے جا رہا میں تو, چلو معاف کرا لو. فلاں جمعہ کی نماز پڑھ کے 80 بار فلاں درود پڑھ کے فلاں 2 رکعت نماز پڑھ لیے تو کیا فائدہ؟
250 साल के गुनाह माफ, और माशाल्लाह 250 साल अब तो हो गया। फलां अमल करने से 80 साल के, 40 साल के, मतलब धक्के धक्के पर उस मग़फ़िरतें हैं, धक्के धक्के पर जहन्नुम से आज़ादियाँ हैं, धक्के धक्के पर जो जन्नत नसीब हो जा रही इंसान को, है ना। जैसे कि 12 रब्बिल अव्वल या रब्बिल अव्वल का महीना आने से पहले जो इसकी आमद की खबर दूसरों को दे दे तो उस पर जहन्नुम हराम। माशाल्लाह, क्या आसान तरीक़ा है ना। बिलाल तकलीफ का खामखा झेले, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, इतना आसान तरीक़ा था। इंतज़ार करते, अगला साल आता, अबू बकर को जाके बोलता, अबू बकर मिलादुन नबी आने वाली है, 12 रब्बिल अव्वल आने वाला, रब्बिल अव्वल का महीना है, तुमको मुबारक हो, मेरी जन्नत तो हो गई। खामखा की तकलीफ झेलना, अगले साल फिर आ जाएगा, देख लेंगे, अभी खामोश रहो ना, ईमान छिपा के रखो, खाली मुबारकबाद दे तो मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह। हालांकि अहादीस में रब्बिल अव्वल की कोई फजीलत नहीं आती, मानो रमज़ान की फजीलत आती है, मुहर्रम की फजीलत आती है ना। इसी तरह जो है रजब की फजीलत आती है, इसलिए कि ये हराम महीनों में से 4 जो हुर्मत वाले, ज़िलहिज्जा की फजीलत आती है, ज़िलक़दा की आती है। हाँ, इसी तरह जो है सफ़र के बारे में जो गलत फहमी थी रसूलुल्लाह ने उसको दूर करने के लिए उसके बारे में कहा, लेकिन रब्बिल अव्वल का नहीं कहीं भी जिक्र। लेकिन देखिए हदीस बातें कैसी चलती है। हदीस में आता है जिसने रब्बिल अव्वल के महीने से पहले मुबारकबाद दी उसको जहन्नुम हराम। अब जहन्नुम हराम वाले तो कहाँ जाएंगे, आराफ में तो कितने दिन रहेंगे लोग। आराफ जो है बीच का मुकाम जन्नत जहन्नुम के, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, आराफ वाले पूरे जन्नती हो जाएंगे। तो उसको मतलब सीधे से बात ये कही जा रही है कि अपने को जन्नत जाना है, यही हो रहा है। तो एक साहब ने फिर हद कर दिया, हर शख्स चाहता शॉर्टकट रहे। उन्होंने रब्बिल अव्वल आने से पहले 2 महीने पहले 60 दिन पहले सबको SMS किया कि तुम सब क़यामत में गवाह रहना, मैंने रब्बिल अव्वल आने के 60 दिन पहले तुमको मुबारकबाद दे दी। मैंने कहा अगर ऐसी मग़फ़िरत होती तो मेरे तरफ से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए रब्बिल अव्वल की तुम सबको खुशखबरियाँ बजाओ। अगर वाकई में ऐसा हो रहा है, आमद की खुशखबरी देना ही है, तो बेचारे मग़फ़िरत चाहते थे अपनी, तो 60 दिन पहले इन एडवांस दे दिया उन्होंने कि मैं याद रखना तुम सब गवाह रहना क़यामत दिन, मैंने 60 दिन पहले तुमको 60 डेज बिफोर उन्होंने मुबारकबाद दे दी। अब सही बात है ना, जन्नत सबको चाहिए भाई, है ना, लेकिन ये जन्नत इतने आसानी से नहीं मिलती और धक्के धक्के पे नहीं मिलती। इसके लिए बहुत सारे आमाल हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें इंसान को करना पड़ेंगी, तब जाके उसको जन्नत मिलती है। सहाबा को देखिए ना, पूरी ज़िंदगी फ़राइज़ पे अमल, नवाफिल पे अमल, सुन्नतों पे अमल, उसके बाद भी इंतकाल कर रहे तो घबरा रहे, क्या होता क्या होता क्या होता क्या होता, डर लगा हुआ दिलों में। ये है जन्नत, बहुत मुश्किल होता है, इतना आसानी से नहीं मिलती भाई मेरे, बहुत कुछ इसके लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती। सिर्फ एक मुबारकबाद से जन्नत मिल जाती तो बिलाल क्यों तकलीफ़ें झेलते, किस लिए ऐलान करते, सहाबा क्यों खामखा तकलीफ़ झेलते, बोलते खामोश रहो, रब्बिल अव्वल का महीना अगले साल आएगा, सब मग़फ़िरत करा के निकल जाएंगे, अपने क्या टेंशन लेने का है मुशरिकीन से, क्यों तकलीफ़ें बर्दाश्त करने का, क्यों अपने घर बार छोड़ने का, क्यों दौलत अपनी बर्बाद करने का, क्यों बीवी बच्चे को करने का, क्यों अपनी जाने देने का। आसान हल है ना जन्नत का। तो हर बिदत देखिए शॉर्टकट रहती है, कम वक्त में ज़्यादा अमाल, और जहन्नुम से या तो नजात मिलती है तो जन्नत मिल जाती, कुछ तो भी दोनों में से एक दे ही देती है बिदत, फ़ौरन एक झटके पे देती है। ये करो तो 120 साल के गुनाह माफ़, ये करे तो 80 साल के गुनाह माफ़, वो करे 40 साल के गुनाह माफ़, ये करे तो 50 साल के गुनाह माफ़, फलां करे तो 1000 साल के गुनाह माफ़, फलां करे 70,000 साल के गुनाह माफ़, फलां करे तो 700, बिल्कुल ऐसे खटाखट मग़फ़िरत की उसमें बातें रहती हैं। जबकि कुरान हदीस में ऐसी बातें कैसी मिलती हैं। अल्लाह जन्नत के जब भी तज़किरा करता है ना, तो जन्नती को पहले सिफतें बयान करता है, ईमान लाते, नेक अमाल करते, अल्लाह के राह में खर्च करते, उसी को कई सैकड़ों सिफतें बयान करके फिर जन्नत देता है। यहाँ धक्के धक्के पर जन्नत मिल जाती है। तो हर बिदती का मकसद क्या होता है, उसका इंटेंट बड़ा अच्छा होता है, उसकी नियत बड़ी अच्छी होती है। नियत क्या है, कम वक्त में, कम खर्च में, है ना, कम अमाल में जन्नत जल्दी हासिल कर लेना। और इंसानी फितरत है, सहूलत चाहता है ना। अगर आपको भागने के लिए कहा जाए और भागने के दरमियान कोई थोड़ी देर खड़े रहो तो आप खड़े रहना पसंद करेंगे, इसलिए कि इंसान की फितरत है, आसानी चाहता है। अच्छा, खड़े रहने वाले के मुकाबले में बैठना पसंद करता है। अगर आपको बोले भागो तो आप भाई खड़े रहो तो खड़े रहेंगे। आप थोड़ी देर देखिए, खड़े रहने के बाद क्या होता, इधर उधर देखता हो, टेका लेना। थोड़ी देर अगर उसको बैठने को मिल गया तो आप देखिए पैर खोल के बैठ जाता, फिर थोड़ा आराम, फिर उसको मिल गया, फिर आप देखिए थोड़ी देर लेटा हुआ रहता हो, फिर थोड़ी देर बाद देखिए उसकी आंख बंद, उसके बाद फिर गर्राटे ले रहा। इंसानी फितरत है, वो नरमी चाहता है ना। तो बस शैतान ने आकर दे दिया, अरे इतने अमाल की जरूरत क्या, जिंदगी भर नमाज पढ़ो, 5 वक्त उठो, काय के लिए, रब्बिल अव्वल आ रहा ना, मुबारकबाद दे दो, जाओ जन्नत में सीधा। जहन्नुम हराम मतलब जन्नत में जाना, सवाल ही नहीं आता। ये झूठी और मनगढ़ंत बातें हैं। तो हर बिदत का मकसद होता है कम वक्त में ज़्यादा अमाल, कम वक्त में जहन्नुम से नजात, कम वक्त और कम अमाल में जन्नत हासिल कर। तो नीयत अच्छी है लेकिन अमल दुरुस्त नहीं उसके पीछे, इसलिए कि सहाबा भी चाहते थे जल्दी जन्नत मिले आसानी से, लेकिन कुछ जाने देना पड़ी। इंस्टेंट जन्नतें उनको मिली जिन्होंने अल्लाह के राह में जहाद करके जाने दी, है ना। लेकिन देखिए आप, जन्नत तो मिल गई, कम वक्त में मिली, लेकिन जान देना पड़ी उसके लिए, इतना आसान नहीं रहा।
کچھ لوگوں کو جنت کی خوشخبری ملی جب پورا مال لٹا دیا، جنت تو مل گئی، خوشخبری بشارت ملی، لیکن مال پورا چلے گا دنیا میں اعتبار۔ کچھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، تب خوشخبریاں ملی۔ تو اتنے آسانی سے نہیں ملتی جنت، اتنے آسانی سے جہنم حرام نہیں ہوتی انسانی نفس پر۔ اور اتنا ہونے کے باوجود بھی خوف کھاتے تھے کہ اللہ جہنم میں ڈال دے تو کون ہوگا؟ اللہ کو کیا کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ بھائی تمہارا رسول نہیں، اللہ کی مرضی، تب بھی خوف کھاتے تھے جہنم کی آنکھ سے۔ ٹھیک، تو بدعت کی ابتدا یا بدعت کی شروعات یہی ہوتی ہے، کم وقت، کم خرچ، کم اعمال میں جلدی جلدی جنت، اور کم جو ہے جہنم سے مجھے جو ہے نجات ملے، جلدی جلدی جنت مجھے مل جائے۔ ٹھیک ہے، اب یاد رکھیے دو کام شریعت میں ایسے ہیں جن کے کرنے سے جنت میں انسان نہیں جا سکتا یا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ پہلا شرک، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بندے کو معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے اور اللہ کے لیے پردہ نہ ڈال دے، آڑ نہ لا لے۔ صحابہ کا اللہ کے رسول یہ آڑ کیا ہے، یہ پردہ کیا ہے؟ تو کہا یہ پردہ شرک ہے۔ اللہ نے معاف کرنے کا ذمہ لے لیا میرا اور آپ کا، اگر ہم گناہ کرتے اور توبہ کرتے ہیں سچی۔ کب تک؟ جب تک کہ ہم شرک نہ کریں۔ اللہ انسان کو معاف کرتا رہتا جب تک کہ اللہ اور انسان کے بیچ میں بندہ پردہ نہ لا لے۔ اور صحابہ نے پوچھا یہ پردہ کیا؟ تو کہا شرک۔ تو پتہ چلا شرک کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، معافی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل وہ ہے، دوسرا جس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں روایت کیا، وہ ہے بدعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص بدعت کرتا ہے اللہ اس کے لیے تو اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ تو پتہ چلا بدعتی کی توبہ قبول نہیں۔ آپ دیکھیے مشرک کا عمل قبول نہیں۔ اب دیکھیے انسان جو اعمال کرتا ہے، نیکیاں تو کرتا ہے لیکن گناہ بھی تو ہوتے ہیں نا، اور گناہ بنسبت نیکیوں زیادہ کر بیٹھتا ہے نا۔ تو اب گناہ مٹانے کے دو طریقے، ایک تو نیکی کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، نیکی کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، اور ایک توبہ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، دو چیزیں ہے نا، دونوں سے گناہ مٹتے ہیں۔ اب شرک اور بدعت جو بھی انسان کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال تو بڑھ نہیں رہے، اس لیے کہ شرک اور بدعت کر رہا ہے تو اعمال کم سے کم ہوتے جا رہے، گناہ بڑھتے جا رہے، نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو گناہ کو مٹا رہا ہے، تو گویا گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو شرک اور بدعت کرنے والے کے لیے محال ہے جنت میں جانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ دو اعمال کو چھوڑنا پڑیں گا تب ہمارے اعمال چھوٹے موٹے جو بھی ہم کرتے اللہ قبول کریں گا، کب؟ جب شرک اور بدعت سے توبہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اچھا اب لوگ بدعت میں آگے بڑھے، اس کے لیے نئے نئے ہیلے اور بہانے دیے گئے، جیسے کہ مثال کے طور پر کہا بدعتیں دو قسم کی ہوتی ہے، کسی کے پاس 4 قسم کی ہوتی ہے، کسی کے 10 قسم کی، بس 2 تو ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور بدعت سیاح، مطلب ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت۔ تو لہٰذا یہ میلاد النبی، 22 رجب کے کنڈے، فلاں فلاں اور جو بھی بہرحال ایک کے بعد ایک فہرست میں گنا سکتا ہوں، 11ویں کی نیاز اور اس کی منت اور اس کا فلاں اور اس کا امک، اس کا ڈھمک، کتنی چیزیں رہتی ہیں ہر مہینے ہر دن کے الگ الگ۔ یہ جو ہے بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، بدعت سیاح نہیں۔ مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی یہ بولا کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیاح یہ ہے؟ کبھی بتایا کہ بتائیے مجھے ایسا بدعت حسنہ بدعت سیاح نہیں، ایسا آتا ہے کوئی بدعت حسنہ اور کوئی بدعت سیاح نہیں، بدعت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکل بدعت ضلالہ، نے ہر بدعت کی جڑ کاٹ دی۔ ہر کل کا معنی ہوتا ہے سب، اکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی اچھی کوئی بری کوئی ایسی کوئی ویسی نہیں، سب گمراہی کے نتیجے سے کہ کل کا لفظ آیا ہے بغیر مستثنا کے۔ اگر مستثنا کچھ بھی ہوتا تو رسول اللہ بعد میں بتا دیتے کہ یہ ایکسیپشن ہے، یہ ایکسیپشن ہے، کل کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا اب لوگ ارے اب غلط ہے، میں واقعہ سنا سکتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، فلاں روایت ہے، فلاں کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یوں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، عمر ابن خطاب نے بڑا زور دیا کہ یہ قرآن کو امیر المومنین لکھ لیجئے، یہ قرہ کے انتقال ہو جائیں گے، قرہ شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، قرآن وہ ہو جائیں گا۔ عمر ابن خطاب ابوبکر صدیق نے کہا سوچتا ہوں، پھر اللہ نے ان کا دل کھولا، انہوں نے کہا لکھ دو، قرآن کو لکھ لیا گیا۔ جب لکھ کر قرآن پہلی بار آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا عمر یہ اچھی بدعت ہے۔ تو کہا دیکھیے دلیل، صحابہ نے بدعت کی، اچھی بدعت، بدعت حسنہ کا لفظ ہے اس کے اندر، ہاں دیکھو بدعت۔ دیکھیے میرے بھائی ہر زبان میں، ہر زبان جو بھی بولی جاتی ہے، ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو وہ ہوتا ہے جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے جو لغت کا معنی ہوتا ہے۔ مطلب کسی بھی لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے ڈکشنری میننگ اور ایک ہوتا ہے ٹرمینولوجیکل میننگ۔ مطلب ڈکشنری میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں استعمال ہو تو اس کا معنی وہ ہوتا ہے، سمجھ نا؟ جیسے کئی مثالیں اس کے لیے لی جا سکتی ہے جو ڈکشنری میننگ الگ ہوتا ہے اور وہ، جیسے مثال موبائل لے لیجیے آپ، موبائل، اگر میں یہ کہوں موبائل تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ موبائل فون ہے نا۔ لیکن ایک آدمی جو ایمبولینس چلاتا ہے، گاڑیوں کام کرتا ہے، تو اس کے موبائل بولے تو اس کو موبائل وین اس کے ذہن میں آتی ہے،
وہ گاڑیاں جو سامان کو لے کر جاتی ہے اور جگہ جگہ پر بیچتی ہے. جیسے کہ آپ امریکہ یورپ میں جائیں گے تو وہ کہیں گے موبائل آئے ہوئے ہیں, مطلب وہ گاڑیاں آئے ہوئے جو راستوں پر آ کر دکانیں لگا دیتے ہیں موبائل, ان کے لیے موبائل وہ ہے. کچھ جگہ موبائل کا معنی یہ ہوتا ہے جب آپ کی گاڑی خراب ہو تو جو گاڑی لینے آتی ہے آپ کو, اس کو کہتے ہیں موبائل وینس, ان کے لیے وہ ہے. اچھا, ایک دوسرے آدمی کے لیے جو کسی فیلڈ اور فن میں انجینئرنگ میں تو کہیں موبائل مطلب چلنا, حرکت میں ہونا کسی چیز کا, ہے نا. تو دیکھیے ہر اصطلاح میں, جبکہ اگر لغت کا معنی لے موبائل کا معنی ہوتا ہے چیزوں کا حرکت کرنا, موبیلٹی, مطلب حرکت کرتی ہے, آسانی ہے لے جانے لانے کے اندر, ہے نا. کیونکہ آپ بات کرتے ایک فون سے جو آسانی سے آتا جاتا ہے اس لیے آپ اس کو موبائل بولتے ہیں, لیکن گاڑی کو موبائل بولا جاتا ہے. اور ہر وہ چیز جس کا سہولت ہوتی ہے لانے لے جانے میں اس کو کہتے ہیں موبائل, مطلب آسانی سے پیک ہوتا ہے اٹھا لے جاؤ. تو آپ دیکھ رہے ہیں لغت کا معنی ہے ہلچل کرنا, ہلنا, ایک جگہ دوسری جگہ جانا, لیکن اصطلاح میں جب ٹرمینالوجی میں آتی کتنے معنی ہوتے ہیں. تو یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا یہ اچھی بدعت ہے, یہ شرعی اصطلاح میں نہیں کہا, یہ عربی زبان کی بدعت جس کا معنی ہوتا ہے نئی چیز. شرعی بدعت نہیں ہے معنی نئی چیز. جیسا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ لڑکا اول آیا ہے تو آپ بولیں گے نہیں اول نہیں آیا, عبد الاول آیا ہے. ارے میں بولوں گا بھائی اپنے کلاس میں اول آیا, بولے نہیں نہیں عبد الاول آیا ہے, اول اللہ کا نام ہے. ارے میں ابھی ڈکشنری میننگ بول رہا ہوں, اول کا معنی پہلا, ون, سمجھ رہے نا. یہاں عبدال کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہاں میں ایک کے لیے استعمال کر رہا ہوں, یہ لغت کا معنی ہے. لیکن جب شرعی اصطلاح میں اللہ کے نام اور صفات میں اول آئے گا تو پھر عبد اللہ, اس لیے کہ وہ اللہ کا نام ہے, سمجھ رہے نا. تو یہاں عمر ابن خطاب اور ابوبکر صدیق کا جو بات چیت ہو رہی رضی اللہ عنہما, جو بات چیت ہو رہی وہ اس معنی پہ اور اس بدعت پر ہے جو شرعی بدعت نہیں ہے, عربی زبان کے اعتبار سے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں زیر زبر کا قرآن بھی کہا تھا جب, تو زیر زبر کا قرآن بھی بدعت ہے. ارے میرے بھائی تیرے عقل میں پتھر پڑے ہوئے ہیں, زیر زبر کے ساتھ ہی قرآن تھا, اتنا ہے کہ لکھا نہیں جاتا تھا, پڑھا تو جاتا تھا نا. الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی پڑھا جاتا تھا میرے بھائی. تو اب لیکن اگر ایک ہندوستانی ایمان لائے تو اس کو کیسا بتائیں گے الحمدللہ رب العالمین, چونکہ الف لام ہے میم دال لکھا ہوا رہے گا اور اس پہ زیر زبر نہیں گے تو کیا پڑھا الحمد 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 کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس کو ہندوستانی کو لکھ کے نہیں بنا ہوتا, الحمد کا معنی الف زبر لام پہ اس طرح سے بنا. تو زیر زبر پہلے سے تھا, لکھا نہیں جاتا تھا, ہے نہیں. آج اردو اخبار پڑھتے ہیں نا, تقریباً لوگ پڑھتے ہو اردو اخبار میں کہاں زیر زبر لکھے آتے مجھے بتائیے. تو اس کا مطلب اردو میں زیر زبر نہیں ہے. ارے اردو میں زیر زبر ہوتے بھائی, لیکن چونکہ ہم اس زبان کے بولنے والے ہیں ہم کو زیر زبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن اگر یہ اردو اخبار ایسی قوم میں جائیں گا جو اردو سیکھ رہی ہے تو آپ کو پورا زیر زبر سے لکھنا پڑے گا, معلوم ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر کاف تے الف, کیا معنی ہوتا ہے اس کا, کاف تے الف. اب بولیے جو بولنا, زیر زبر پیش ہر لفظ پہ لگائیے. اب 3 لفظ کاف تے الف, کاف پہ زیر زبر پیش, تے پہ زیر زبر پیش, ہے نا. لیکن ہم ایک آدمی کو کاف تے الف نے کاٹ لیا تو آپ کیا پڑھتے ہیں کتا. اب میں یہ سوال ہے اس پہ تجدید تو نہیں, آپ نے کیسا پڑھا, کاف پہ پیش بھی نہیں, کیسا پڑھا آپ نے کتا. کتا بھی بول سکتے تھے نا, کتا بھی بول سکتے تھے نا, کتا بھی بول سکتے, کتا کیوں بولا آپ نے. نہ تجدید ہے اس کے اوپر تے پر, نہ زبر ہے, پھر کیسا پڑھا آپ نے, نہ کاف پہ پیش ہے. اس لیے کہ آپ اہل زبان ہیں, آپ کو زیر زبر نہیں لگتے ہیں. لیکن جب ایک فارینر سیکھیں گا اردو تو اس کو آپ کو کتا لکھنا پڑے گا, تو کاف پیش کو, تے کے اوپر جزم, تجدید اس کے اوپر زبر, کتا, ہے نا. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو یہ ہوتا ہے. تو وہ زیر زبر تھے میرے بھائی, لکھے نہیں جاتے تھے اس لیے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی. جب ایسے لوگ ایمان میں داخل ہوئے جن کو عربی نہیں آتی تھی, ان کی سہولت کے لیے پھر عربوں نے لکھنا شروع کیا. اس میں کون سی بدعت ہوئی, نہیں دل سے لگائے کہ صحابہ نے. تو یہ خاموخواہ کی ہیلے مت نکالیے, یاد رکھیے دین کے اندر, ٹھیک. تو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, یاد رکھیے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے کہ کوئی بری چیز اچھی بری چیز اور بری بری چیز نہیں ہوتی. ہوتا ہے کیسا, اچھی بری چیز اور بری بری چیز. بدعت بولے بدعت ہے, اور یہ شریعتاً جو اصطلاح میں بدعت ہوتی ہے وہ حرام ہے. ہاں عربی لغت میں آپ کھولیے, بدعت کا معنی بہت ہوتا ہے نئی چیز, الٹریشن. جیسا کوئی آدمی گاڑی کو الٹر کریں گا تو بولیں گا اچھی بدعت کی آپ نے, ویری گڈ, اس لیے کہ اچھی چینج کیا آپ نے, اچھی بنا دی گاڑی, ہے نا. تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے. لیکن اگر وہ کہیں گا ہاذا بدعت, یہ بدعت ہے, تو اس کا مطلب وہ شریعتاً آپ کو روک رہا ہے کہ یہ کام غلط کر رہے ہو, تم اصطلاح میں بول رہا ہے وہ کہ یہ غلط ہے, حرام ہے, ٹھیک. تو صحابہ نے کبھی وہ بدعت نہیں کی جو شریعت میں ہے. ہاں یہ تو الگ بات ہے کہ الٹریشنز کیے, چینجز کیے, نئے نئے شہر بنائے, نئی نئی ایجادات کو انہوں نے حکم دیا, یہ بدعت ہے. تو اصطلاح کی اصطلاح ہی نہیں بلکہ یہ عام معنی کے اندر ہوتی ہے. اور یہ تو بغیر بدعت کے تو دنیا میں کوئی ہوتا بھی نہیں. ہمارے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ بھی بڑا لاتے ہیں, اور بدعت ہے حرام بولتے وہاں بھی لوگ. تو اللہ کی ایک صفت ہی ہے بدی, بدی السماوات والارض. بدی کا بدعت بدی سے آتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے شروعات کرنا, ابتدا کرنا. بدی السماوات, اللہ بدی السماوات والارض,
زمین و آسمان کا ابتدا کرنے والا ہے. مطلب اللہ نے بنایا، ایجاد کیا، ان کو چینج کیا تھا جب کچھ نہیں تھا. تو بدی تو کہتے دیکھو اللہ کی صفت ہے بدی، اور یہ بولتے بدعت حرام ہے. ارے میرے بھائی، وہ اللہ کی صفت بدی الگ معنی میں ہے، یہ بدعت شریعت کے اندر نئی چیز ہے. وہ اللہ جو بدی ہے اس نے کیا کیا کرنا تھا بتا دیا، اب تو اس میں نہیں کام کریں گا تو یہ بدعت ہے. وہ نہیں سمجھتے ہو. لوگ بولتے ماشاء اللہ سبحان اللہ نعرے فلاں نعرے فلاں، کیا بات ہے کیا بات ہے، بدعت جائز ہوگی نا. عقل ذرا تھوڑا ہونا انسان کو ضروری ہے، اور عقل کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو سمجھ بھی دے، ورنہ عقل تو ہے سمجھنے کو تیار نہیں چیزوں. ہاں اپنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسروں کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی جلدی، تو اس کی ضرورت ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا وہ مردود ہے اللہ کے نزدیک. اسی طرح یہ صحیح مسلم کی روایت، ایک دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ سے فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو میں نے نہیں کہی تھی فہو رد، روز قیامت اللہ اس کو مردود رکھیں گا، رد کر دیں گا، ریجیکٹ کر دیں گا، وہ وہاں سے پلٹا دیے جائیں گے. ٹھیک، تو ہمارا یہ کام ہے ہم بدعتیں نہ کریں. اب چاہے بدعتیں کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، اور بدعت کرنے کا نتیجہ بہت برا یاد رکھیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی انسان کو جو ہے اس کا نقصان ہے. اب بہت سے لوگ بدعت کا جب آتا ہے، دیکھیے بات تو صحیح ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن کر لیے تو کیا ہوا بھائی. جگنے کی رات تو شریعت میں 5 ہے نا، جو کہ شب قدر کے نام سے آتی ہے، اور پوری رمضان میں چاہتی ہے 21 23 25 27 29. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر جاگ لیے تو کیا ہوا، اسی بہانے عبادتیں کر لے رہے ہیں، اسی بہانے بیچارے جو لوگ کبھی مسجد میں نہیں آتے مسجد میں آتے ہیں، اسی بہانے کوئی دین کا درس تدریس ہو جاتا ہے، اسی ربیع الاول کے بہانے جو ہم غیر مسلموں پہ روب ڈالتے کتنے ہم جمع ہو جا رہے ہیں نا جلوس کے اندر. ہاں اسی بہانے فلاں ہے، کر لیے تو کیا ہوا، چلتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں جو ہے عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں. تو کہنے کر لیے تو کیا ہوا، سوال وہی تھا اس کا، کر لیے تو کیا ہوا، کیا ہوتا ہے کر لیے تو، ایک اچھا کام کر رہا ہوں نا. کیا 2 رکعت نفل نماز سے شریعت روک سکتی ہے کہ مجھے بتائے جس میں 1 سورہ فاتحہ ہو، 2 سورے ملاؤں گا اس کے علاوہ، پھر رکوع کی تسبیحات 6 بار ہوں گی، سجدے کی تسبیحات 12 بار ہوں گی، ایک قاعدے میں اللہ کے رسول پہ سلام ہے نا اور وہ ہوں گا اور درود بھیجوں گا، کتنا اچھی بات. اس نے کہا کہ کیا امام مالک میں 2 رکعت نماز پڑھوں عیدگاہ میں بیٹھنے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے؟ تو کہا سنت ثابت نہیں. کہا کر لیے تو کیا ہوا، کہا میں کہہ رہا ہوں سنت ثابت نہیں. کہا کر لیے تو کیا ہوا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اتنی زبردست بات کہی، اور سورہ نور سورہ نمبر 24 اس کی آیت نمبر 63 کا ایک حصہ تلاوت کر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو ہمارے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول نے تو سیدھا آیا عیدگاہ میں آئے، عید کی نماز پڑھی، خطبہ دیا، نکل گئے. جو لوگ ہمارے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے، وہ عمل جو آپ نے نہیں کیا وہ کرتے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے کس چیز سے، کہیں اللہ انہیں کوئی مصیبت میں نہ ڈال دے یا کسی فتنے میں ملوث نہ کر دے. تو کر لیے تو کیا ہوا، آپ اللہ کی طرف سے مصیبت اور فتنوں کو دعوت دے رہے ہیں اپنے اوپر، کر لیے تو کیا ہوا. یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ مِنْ أَمْرِهِمْ، جو لوگ ہمارے حکم کو جو ہمارا رسول لے کر آتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، أَمْرِهِمْ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنے ملوث نہ ہو جائے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دردناک عذاب میں ملوث ہو جائے، دنیاوی کسی آفتوں بلائے مصیبت میں نہ گھر جائے. یہ ہوں گا وہ آدمی خاموش بیٹھ گیا فوراً، کہا نہیں بات صحیح ہے، کیا ہوا، یہ جواب، یہ ہوا، غلط کیا آپ نے، مخالفت کی اللہ کی، مخالفت اس کی رسول کی، مخالفت کی صحابہ کی، ہے نا. اور پتہ نہیں کیا عجیب معاملہ ہے لوگوں کا، جب کتاب و سنت کی بات کی جائے تو مسلک پہ چل جاتے، جب مسلک پہ جایا جائے تو کتاب و سنت پہ آ جاتے ہیں. بھائی کتاب و سنت سے یہ ثابت نہیں ہے، ہم تو بھائی فلاں مسلک کی ہمارے لیے کتاب و سنت ٹھیک ہے، ہمارے امام کے بعد آپ کے امام میں سے بھی ثابت نہیں 12 ربیع الاول عید میلاد. اچھا نہیں وہ زمانہ تھا، ان کو تقویٰ تھا، ان کو کیا ضرورت تھی، ہم کو ضرورت ہے چیزوں کی، وہ بڑے تھے ہم چھوٹے ہیں، ان کے اعمال زیادہ تھے، ہمارے کام میں وہ نزدیک تھے، ان کی تو مغفرت ہوگی. اب نئے بہانے، یہ کہاں سے آپ نئے بہانے آپ کے، اب تو رک جائیے اپنے مسلک پر. اللہ کی کتاب نے حکم نہیں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، آپ کے امام نے بھی نہیں کہا، تو یہاں امام کو بھی ادھر. تو معاملہ مزاج ہماری امت کا یہ ہے کہ میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو، جو میرے مزاج کو بھاتا ہے وہ سب چلتا ہے مجھے، جو میرے مزاج کے خلاف ہوا کہ ادھر ہی. عجیب مزاج بن گیا لوگوں کا. ایک مرتبہ میں نماز پہ کھڑا ہوا نماز کے لیے، ایک صاحب کھڑے تھے میرے بازو، میں نے ان کی قدم سے قدم لگایا، ایک بار میری عادت ہے ایک بار لگا کے میں چھوڑ دیتا ہوں، انہوں ہٹ گئے بازو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے. نماز ہوئی تو کہا جناب میں حنفی ہوں، میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی بات ہے، تو کیا حنفی مسلک میں قدم سے قدم لگانا نہیں ہے؟ تو کہا اچھا نہیں، وہ اتفاق سے مدرسہ ہی تھا، مفتی صاحب
وہ قدم سے قدم نماز میں لگانا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا سب بندی کے لیے قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ضروری ہے. تو وہ خاموش بیٹھ گئے. میں نے کہا آپ کیسے حنفی ہیں؟ امام کا نام تو بدنام کر دیا میرے سامنے بول کر, لیکن یہی نہیں پتا آپ کے امام نے کیا کہا. تو لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے بن جاتے ہیں اس وقت فلاں فلاں, لیکن اگر انہیں سے پوچھا جائے ماشاءاللہ آپ حنفی, اچھی بات ہے, جو معاملہ اللہ کتاب کے رسول سے ثابت نہیں ہوتے تو آپ امام ابو حنیفہ کے اقوال لیتے ہیں, اچھی بات ہے, میں اس کا برا نہیں مانتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ہر قول بھی نہیں لیتے نا, جو من بھاتا ہے وہ چیز لیتے ہیں, جو من دل کو نہیں بھاتا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے مزاج. مزاج یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کتاب اس کے رسول کی سنت, ہاں بات سمجھ میں نہ آئے, وضاحت نہ ہو, تو پھر کسی امام نے جو وضاحت کی وہ لینے میں کوئی حرج نہیں پھر انشاءاللہ. پھر چاہے امام ابو حنیفہ ہو, امام شافعی ہو, امام احمد بن حنبل ہو, اس زمانے کے ہو یا اس قدیم زمانے کے ہو یا جدید ہو, کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس لیے کہ بات واضح نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں پھر, لیکن واضح بات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو فلاں مسلک پہ ڈالنا, پھر جب وہ مسلک میں نہیں تھٹ جاتے. اب اکثریت ہمارے پاس اپنے آپ کو حنفی کہتی ہے, لیکن دیکھیے ہر کام وہ کری جو خود مسلک نہیں جات دی. 12 ربیع الاول کی, عید میلاد کی, 22 رجب کی کنڈوں کی, 11ویں کی نیاز کی دی کیا؟ ہم بات کریں تو ہم حنفی ہیں, لیکن جب بات ہوگی تو نہیں وہ کرنا پڑتا, وہ اس زمانے میں کہاں تھے. بات تو یہی ہے نا, پھر آپ کہاں ٹکے, تھالی کے بیگن جیسی بات ہے. آپ جہاں موقع ملا وہاں لڑک جا رہے ہیں, آپ جہاں فائدہ نظر آئے ادھر چلے آپ. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں بتائیے کسی نے یہ منایا کہ یہ دل کر لیے تو کیا ہوا؟ بڑا عجیب بہانہ. میں بھی یہ کہتا ہوں کئی بار کہ کر لیے تو کیا ہوا, اچھی باتیں ہیں آپ کی, لیکن تھوڑا سا اس پہ سوچیے نا. کر لیے تو کیا, سوچیے, تھوڑا غور کیجیے. فجر کی نماز ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4. یہ 3 اور 2 الگ ہی دکھتے ہیں نا, فجر اور مغرب. ہم پوری نمازوں کو 4 کر لیں گے, فجر بھی 4, مغرب بھی 4, باقی دیکھو باقی 4 ہے نا. تو کیا اس کی اجازت ہے مجھے؟ یعنی کر لیے تو کیا ہوا, 2 رکعت فجر میں بڑھ جائیں گی, 2 سورہ فاتحہ پڑھ جائیں گے, 6 تسبیحات رکوع کی بڑھ جائیں گی, 12 تسبیحات سجدے کی اللہ کی حمد و ثنا بڑھ جائیں گی, 1 قاعدہ بڑھ جائیں گا. مطلب اللہ کے رسول پہ درود اور سلام بڑھ رہا ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں گے نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا, آپ مخالفت کر رہے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, کر لیے تو کیا ہوا, آپ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا, ہم کو پتا یہ عید ہے, ان کو نہیں پتا تھا, ہم کو پتا یہ دن نیاز ہے, ان کو نہیں پتا تھا, ہم اپنے آپ کو بڑا بتا رہے ہیں, جبکہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مکمل ہو گیا. بھائی 12 ربیع الاول منانے کی وجوہات جو لوگ دیتے ہیں, چونکہ آج میرا موضوع یہی تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ معاملہ رکھوں گا. یہ محبت رسول کی علامت ہے, یہ عشق رسول کی علامت ہے. جو نبی سے محبت کرتا ہے عید میلاد مناتا ہے, جو نبی سے نفرت کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے اور یہ فلاں اور فلاں, یہ لوگ اس کے منکر ہے, فلاں ہیں. سوال یہ ہے کیا واقعی میں نبی سے محبت عید میلاد منانے سے ثابت ہوتی ہے کسی بھی درجے میں؟ دیکھیے سب سے پہلے کہ موضوع پہ آگے جاؤں, میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے, ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں, ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے, لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کی تابع ہے پورے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسے نہیں ہے بتائیے؟ ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی. مجھے بھی خوشی ہے اس کی, لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے. وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا, وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا, ہے نا. ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کی تابع ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہر مسلمان کو پیدائش کی. سوال یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے, عید منائی جائے, کھانا کھلایا جائے, جلوس نکالے جائے, جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیے جائے, اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات, عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں اور عشاء کے بعد سے فلاں, فجر سے فلاں, یہ سب کیے جائے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میں حب رسول کی علامت ہے, محبت رسول کی علامت ہے, تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں اور آپ نہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا, کیا کیا نہیں کیا نا. ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا, انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا کر, اس کے احکامات بآسانی ہم کو کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں, وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا. بس ٹھیک ہے دیکھیں گے, کریں گے, ہوں گا, ابھی کہاں ہوتا ہے, کر لیا جائیں گا, یہ معاملہ ہے ہمارا. صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی, مال دیا, پیسہ دیا, بھی بچوں کو چھوڑا, اپنے سب کچھ قربان کر دیا, ہے نا. تو اگر یہ واقعی محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا کسی بھی درجے میں. میں اب اس میں کچھ وہ نہیں, کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں کم سے کم اور زیادہ, کس صحابی سے ثابت ہے کیا کسی صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا, اس دن میلاد کا جلوس کیا, اس دن رسم کیا, اس دن کھانا پکایا, اس دن جو ہے فلاں کیا, اس دن کوئی دعائیں کی, اس دن کچھ بھی کیا؟ مجھے ایک واقعہ دیجیے. ایک واقعے کی محتاج ہے ہم لوگ. تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو جو ہے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں نا, اللہ کی کتاب کے محتاج ہیں. صحابہ کے آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے, ورنہ ہم تو فل اسٹاپ رہتا لگا دیتے ہیں. اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے تو کسی صحابی نے کبھی یہ دن منایا کیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں. میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے لکھا, رہے آپ خلاف بولتے ہیں عید میلاد النبی کی. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں
کہ اگر سلف اس کو منا لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. میں نے کہا یہی تو خصوصیت اس آدمی کی کہ کیا لکھا ہے اس نے, سلف منا لیتے تو منا سکتے تھے, تب ہمارے لیے جائز تھا, سلف نے منائے نہیں تو ہم کہاں سے منا سکتے. جس کو بولتے ہیں یہ گریٹنس ہوتی ہے کہ انسان کی یہی خصوصیت اس کی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش, ظاہر سی بات ہے خوشی ہونا چاہیے, مجھے بھی آپ کو بھی ہونا چاہیے, لیکن ہماری خوشی تابع ہے کسی کی, اس وجہ سے ہم اس کو ویسے نہیں منا جیسے لوگ مناتے ہیں اپنے دل کے حد تک. اور وہ خوشی محبت ہے, اور محبت اطاعت ہے, اس اطاعت کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا. تو وہ کیا لکھ رہے ہیں ابن علامہ ابن تیمیہ, واقعی میں قول صحیح ہے ان کا. وہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن سلف نے چونکہ منایا نہیں تو ہم بھی نہیں منا سکتے. مطلب وہ انہوں نے خالی اتنا لکھا, سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. میں نے کہا آگے بھی لکھتے کہ یہی تو خصوصیت تھی اس آدمی کی کہ جب لکھ رہا ہے قلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہی دلیل ہے کہ نہیں منائے تو تم بھی مت مناؤ میرے بھائی. ان کو حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا, تو تم کیوں آگے بڑھتے ہو؟ جس چیز میں جب حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا, تو تم کیوں جو ہے ایسا کام کرتے ہو انہوں نے نہیں کیا. تو یہی خصوصیت ایک عالم کی. آپ اس کی بات کو سمجھیے, اس پہ غور کیجیے کہ کس طرح سے وہ دلیل لے کر آ رہے اپنی بات کہ سلف کو خوشی تھی اس کی, منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن یہی دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں منایا تو ہم بھی نہ منائیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال محبت رسول کی کوئی علامت